بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، گزشتہ 2 جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے حقوق العباد میں سے بہت اہم حقوق یعنی کہ میاں بیوی کے حقوق کا بیان ہوا تھا. اس کے علاوہ ایک شریعت کے اندر قرآن اور حدیث کے اندر حقوق العباد میں سے ایک حق ایسا ہے کہ جس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے پڑوسیوں کے حقوق. کون سے حقوق؟ پڑوسیوں کے حقوق. دیکھیں، اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل نظام ہے جو انسان کی زندگی کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی رہنمائی کرتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد قبر، حشر، آخرت، جنت تک لے جانے تک کے لیے رہنمائی کرتا ہے. اس وجہ سے اسلام نے ایک اصول اور ضوابط بنائے ہیں کہ کیا کیا کام انسان کرے گا تو وہ اچھا انسان کہلائے گا اور وہ معاشرے کا اچھا فرد ہوگا، اور کون کون سے کام کرنے والا انسان معاشرے کے اندر بدنما داغ ہے اور معاشرے کا برا فرد ہے اور معاشرے کے اندر برا انسان ہے. یہ بھی شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کام کرو گے تو برے ثابت ہو جاؤ گے. تو ان حقوق میں سے دیکھیں ہمسائے کے حقوق. آپ نے کبھی اس لفظ پر غور کیا ہے کہ اللہ یہ جو ہم کہتے ہیں ہمسایہ، ہمسایہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سایہ تو جانتے ہیں آپ نا، سایہ کس کو کہتے ہیں؟ سایہ پڑنا کسی چیز کا. ہمسایہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی دیوار کا سایہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے، آپ کی دیوار کا سایہ اس کے گھر میں جا رہا ہے.
آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا سایہ ان کے گھر تک پہنچ جاتا ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا سایہ آپ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی چونکہ اس کے ساتھ بہت قرب والا تعلق ہوتا ہے، بہت قربت کا تعلق ہوتا ہے، اور بار بار آمنا سامنا ہوتا ہے، اور بہت سارے کاموں میں انسان ایک دوسرے کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ان کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیں قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اللہ کی عبادت سب سے پہلی بات، جب اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کے حقوق بیان فرمانے چاہے تو اس میں بڑا عجیب انداز اختیار فرمایا ہے۔ حق میں سے سب سے پہلا حق اللہ کی ذات کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کو اللہ ہی کی کرتے ہیں، بلکہ عبادت کے اندر چونکہ لوگ تھوڑا سا شرک کر جاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا، مدبر کل ہے، خالق کائنات ہے، اس کو تقریباً ساری دنیا مانتی ہے۔ چند دہریوں کو چھوڑ کے ہندو مذہب ہے، اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، مجوسیت ہے، جتنے بھی ہیں وہ سارے اس بات کے قائل ہیں کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس بات کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ تو سارے مانتے ہیں، لیکن عبادت کے اندر جا کر گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ ورنہ سارے مانتے ہیں زمین آسمان کا پیدا کرنے والا رب ہے، چاند ستارے سورج ستاروں کا پیدا کرنے والا رب ہے، دن اور رات کا مالک رب ہے، اور یہ دریاؤں اور زمینوں اور ہواؤں کا مالک وہ رب ہے۔ یہ سارے نظام کو ساری دنیا مانتی ہے، لیکن عبادت کے اندر شرک کر جاتے ہیں۔ متصرف کل کون ہے؟ ہاں جی، اسی طرح عبادت کسی کے سامنے بہت زیادہ عاجزی اختیار کرنا ہے، عاجزی کی انتہا کرنے کو عبادت کہا جاتا ہے۔ انتہائی تذلل اور عاجزی، اور جو انتہائی انسان اپنے آپ کو نیچا دکھا کر کرتا ہے اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کا حق ہے، اس کے اندر لوگ شریک کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا حق یہ بیان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک۔ اچھا، اللہ کی عبادت کے بعد دنیا میں سب سے بڑا حق کس کا ہوتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، وہ کوئی بات کریں تو ان کا ادب احترام کرو، ان کی بات کو مانو۔ والدین اگر کافر بھی ہیں پھر بھی احترام لازم ہے۔ یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا والدین تمہارے لیے یا جنت ہے یا جہنم ہے، خدمت کرو گے تو جنت ہے، نافرمانی کرو گے تو جہنم بن جائیں گے۔ تو والدین کا حق بیان فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والدین کا حق بیان فرمایا، یتیموں اور مسکینوں کا حق بیان فرمایا۔ والمساکین کا جو لفظ فرمایا نا، فرمایا مساکین، مطلب یہ ہے کہ جس بندے کے پاس نا وقتی اپنی تمام قوت کے باوجود بھی اس کے اخراجات جو اصلی ضروریات ہیں وہ نہ پوری ہو رہی ہوں، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی ساری دوڑ دھوپ کر رہا ہے لیکن اس سے اپنے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اس کے ساتھ بھی تعاون کا حکم دیا۔ اور آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، کیا فرمایا؟ قریبی رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وہ نادار ہیں ان کا بھی خیال رکھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والیتامی والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کو فرمایا۔ آگے فرمایا پڑوسیوں کا حق بیان فرمایا، فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اللہ تعالیٰ نے 3 لفظ استعمال فرمائے ہیں، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ اچھا، اگر اردو کے اندر اس کا ترجمہ کریں نا تو تینوں کا معنی پڑوسی آتا ہے، تینوں کا معنی کیا آتا ہے؟ لیکن عربی چونکہ بہت فصیح اور بلیغ زبان ہے تو ہر ایک کا مطلب الگ ہے، ہر ایک کا مطلب کیا ہے؟ الگ ہے۔ پہلا والجار ذی القربى، فرمایا کہ وہ پڑوسی تمہارا جو تمہارے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، تمہارے قریب کا ہے۔
والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو تمہارے پاس تو نہیں رہتا، تھوڑا دور ہے، محلے کے اندر رہتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا کہ والصاحب بالجنب، اور جو تمہارا پڑوسی اور نہیں ہے لیکن وقتی طور پر تمہارا پڑوس ہے، گاڑی میں سفر کر رہے ہو، کہیں پر ملازمت کر رہے ہو، کہیں پر بیٹھے ہوئے ہو، کوئی ہم مجلسی ہے، کہیں پر کھانا کھا رہے ہو، وہ جو تمہارے ساتھ قریب کا بندہ ہے نا، وہ والصاحب بالجنب تمہارے ساتھ والا ہے. ایک تو معنی یہ ہو گیا. اور دوسرا والجار ذی القربہ، فرمایا کہ وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو، وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا، فرمایا کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے تمہارے اوپر 3 حق ہیں، 3 حق ہیں تمہارے اوپر. ایک تو فرمایا کہ وہ تمہارا پڑوسی بھی ہے، دوسرا وہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے، اور تیسرا وہ مسلمان بھی ہے. تیسرا وہ کیا ہے؟ تو اس کے 3 حق ہو گئے، مسلمانی کا حق ہو گیا، پڑوس کا حق ہو گیا، رشتہ داری کا حق ہو گیا. اور دوسرا فرمایا کہ وہ ہے کہ جس کے تمہارے اوپر 2 حق ہیں. ایک فرمایا مسلمان ہے، اور دوسرا تمہارا پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے. اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کا تمہارے اوپر 1 حق ہے. فرمایا نہ مسلمان ہے، نہ ہی قریبی رشتہ دار ہے، غیر مسلم ہے لیکن تمہارا پڑوسی ہے، اس کا بھی بندے پر حق ہے. غیر مسلم پڑوسی ہو نا، اس کا بھی بندے کے اوپر حق ہوتا ہے. تو اگر یہ مراد نے فرمایا کہ رشتہ دار ہو گیا، والجار ذی القربہ سے مراد رشتہ دار ہو گیا، والجار الجنب وہ پڑوسی کے جو رشتہ دار نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی یہاں پر یہ جو پڑوسی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے اندر اس کے بہت زیادہ حقوق بیان کیے گئے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حق بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ پھر احادیث کے اندر بہت زیادہ پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. تو میرا ارادہ بھی یہی ہے کہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، چند منٹوں کے اندر آپ کے سامنے پڑوسی کے وہ حق ہیں جن کی ادائیگی نہ کرنے پر ہم گنہگار ہوتے ہیں، یا کیا وعیدیں ہیں، اور حق ہیں کیا کیا جو ہم نے ادا کرنے ہیں. یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں، پڑوسی کے حقوق نا حدیث کے اندر 6 حق آتے ہیں. حدیث کے اندر کتنے حق آتے ہیں؟ 6 حق آتے ہیں. ایک پڑوسی کا حق یہ ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کی مدد کرو، اس کی اعانت کرو، اس کا خیال رکھو. اگر پڑوسی ایسا ہے کہ جو نادار ہے، کمزور ہے، غریب ہے، اس کا مالی تعاون کرنا بھی ضروری ہے. اس کا مالی تعاون کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اچھا اس میں اس بات کا نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا کیسے نہیں، جس کے حالات ٹھیک نہیں ہے آپ کے پڑوس میں ہے، اس کا آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں. اس کے اگر کھانے پینے کا مسئلہ ہے، اس کے اخراجات کا مسئلہ ہے، اس کے اخراجات کا خیال رکھنے تک یہ مسلمان کے اوپر لازم ہے. ہماری شریعت چونکہ کامل اور مکمل ہے، ہمیں یہاں پر ہماری شریعت نے بہت عجیب انداز میں ہماری تربیت کی ہے. ہمارے نبی نے بہت پیارے انداز میں ہماری تربیت کی ہے. ہمارا رب ہم سے بہت زیادہ اچھائیاں چاہتا ہے. تو پہلی بات جو پہلا حق حدیث کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ پڑوسی کی مالی مدد کرو، اس کی اعانت کرو. اس کی کیا کرو؟ اعانت کرو. اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے. فرمایا کہ لیس المؤمن الذی یشبعان، فرمایا وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، وجارہ جائع فی جنبہ وہو یعلم، فرمایا اور اس کا پڑوسی اس کے پاس رہتے ہوئے بھوکا ہے اور یہ جانتا ہے، یہ بندہ مومن ہی نہیں ہے. کتنا زیادہ شریعت کا سخت حکم ہے کہ بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا، ایمان کے اندر ہی فرق آ جاتا ہے. اگر بندہ خود کھا پی کے سو گیا اور پڑوسی کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہمارا تو یہاں تک معاملہ ہو گیا ہے، ہم نے تو اگر پینے کا پانی اگر پڑوسی کو دینا ہو تو اس سے بھی تنگ آ جاتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اچھائی کر لیں تو ساری زندگی اس کے اوپر جتاتے رہتے ہیں. نہیں بابا، اس کا حق ہے آپ کے اوپر، اس کے ساتھ اچھائی کریں گے ہی کریں گے. وہ بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرات جانتے ہوں گے کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں. اپنے گھر میں تھے، ان کے پڑوس کے اندر نا ایک غیر مسلم تھا.
وہ کدھر سفر پر چلا گیا. اس وقت لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے, دور دراز مہینوں کے سفر ہوتے تھے. تو ایک رات کو دیکھا کہ گھر میں بچے رو رہے ہیں, بہت زیادہ بچہ رو رہے ہیں. اچھا, انہوں نے اپنی گھر والی کو بھیجا, پتہ کروایا کہ بھائی دیکھو کیا پریشانی ہے, کیا مسئلہ ہے ان کو, کیوں ایسی تکلیف کے اندر ہیں. وہ گئی, جا کر دیکھا تو پوچھا ان سے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو ہے نا وہ دیوے میں تیل ختم ہے اور بچہ اندھیرے سے گھبراتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا, جب پتہ چلا تو دیوا تیل کا بھر کے نا فل بھر کے ان کو دیا کہ یہ ساری رات جلائیں. اب وہ بندہ پتہ نہیں کتنے ٹائم بعد آیا. روز کا معمول تھا شام کے وقت تیلا تو وہ دیوا جو ہے نا وہ تیل کا بھر کے ان کے گھر بھجوا دیتے. غیر مسلم ہے, بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں, پڑوسی ہے صرف. اور بزرگی کا عالم دیکھیں کہ بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی علیہ جیسا بزرگ. اب شاید مہینہ لگا, 2 مہینے لگے. وہ بندہ جب گھر کو واپس آیا, اس کی بیوی نے سارا معاملہ سنایا کہ انتہائی احسان کے ساتھ بغیر کسی احسان جتائے ہوئے وہ ایسے روز دیوا بھر کے تیل کا بیچتے رہے. اس نے کہا اچھا میں موجود نہیں ہوں, ہم نفرت کرتے ہیں ان کے مذہب سے, ان لوگوں سے, اور یہ ہمارے ساتھ یہ حسن سلوک کرتے ہیں. آگے بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی علیہ کو وہ گھرانہ ملا اور سارے کے سارے گھر نے ان کے ہاتھ پر بیعت اسلام کر لی. ایک اچھے سلوک نے پورے گھر کو مسلمان بنا دیا. تو بھئی ہم بھی اچھا سلوک کریں گے, ہم بھی کیا کریں گے. اچھا ایک چیز اور بتاؤں آپ کو, یہ جو حسن سلوک والے لوگ ہوتے ہیں نا, اگر یہ مسلمان نہ بھی ہونا تب بھی اللہ ان کے نام کو زندہ رکھتے ہیں. حاتم طائی کو جانتے ہیں آپ, حاتم طائی کو جانتے ہیں. وہ بھائی کوئی بندہ ایسا, شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو ان کی سخاوت کے بارے میں نہ جانتا ہو. حاتم طائی یہ اسلام سے پہلے کی, اور ان کے بیٹے صحابی رسول ہیں, ان نے اسلام قبول کیا ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی سخاوت اتنی زیادہ تھی, مشہور تھی, ایسے سخی تھے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں یار بڑا حاتم طائی ہے, یعنی بہت سخی ہے. تو فرماتے ہیں ان کی بیوی ایک واقعہ نقل کرتی ہے, کہا کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر نا پورا سال قحط رہا, بارشیں بالکل نہیں برسی, زمین سے سبزہ نکلا ہی نہیں ہے, جانور مر رہے ہیں, اونٹ سارا دن پانی کی تلاش میں پھرتے ہیں, پانی نہیں ملتا. حالات بہت خراب ہو گئے, یہاں تک کہ فرمانے لگی کہ ایک رات ایسی آئی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک لقمہ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا, اور رات ایسی یخ ٹھنڈی رات تھی کہ آخری لگ رہی تھی ٹھنڈ. فرمایا کہ ایسے میں ہم نے کیا کیا کہ 3 بچے تھے, عبداللہ عدی جو ہے وہ تھا, صفانہ بیٹی تھی, ایک بیٹا دوسرا تھا. کہا کہ بڑے بچوں کو تو کیا کیا کہ بڑا وہ رو رہے تھے, بھوک, ظاہر سی بات ہے بھوک تھی, تو کہا میں نے ان کو بلا بسلا کر سلا دیا. تیسرا بھی سو گیا. اب وہ جو حاتم طائی ہے نا, وہ چکر لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آج مجھے سکون نہیں آ رہا, آج مجھے سکون ہے. اچھا کچھ دیر بعد نا باہر دروازے کے باہر کچھ قدموں کی آہٹ کی آواز سنی. انہوں نے آواز دی کون ہے کون ہے, کوئی جواب نہ آیا. بیوی گئی, جا کر دیکھا, کہا کہ آپ کی ہماری یہ جو پڑوسن عورت ہے وہ ہے, اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 2 بچے اٹھائے ہوئے ہیں, 3 بچے اس کی 4 بچے اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں, اور وہ میرے خیال میں اس خیال سے آئی ہے کہ حاتم طائی کے گھر سے کچھ مل جائے گا. تو حاتم طائی کہنے لگے جلدی جلدی اس کو اندر لے آؤ, جلدی جلدی اندر لے آؤ. کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ اپنے بچے بھوکے سوئے ہیں, گھر میں تو ہے ہی کچھ نہیں. کہا نہیں بس اس کو لے آؤ, جلدی جلدی اندر لے آؤ. وہ جا کر اندر لائی, کوئی جانور تھا اپنے استعمال کا, کوئی اونٹ وغیرہ یا کوئی بھی ایسا جانور تھا. انہوں نے کیا کیا کہ جلدی جلدی اس کو ذبح کیا. بیوی کو کہا آگ جلاؤ, بچوں کو گرم کرو. بچوں کے وہ آگ کے شعلے اٹھنے لگے, جانور ذبح کیا اور چھری لے کے اس کی چمڑی اتاری گئی. اس کے بعد اس کا گوشت کاٹا, پکانے کے لیے رکھا. جب پک گیا, اب وہ حاتم طائی نا اس عورت کے ہاتھ میں چھری دیتے ہیں کہ گوشت کاٹ کاٹ کے کھاؤ اس سے. اب وہ کھا رہی ہے, ان کے گھر والے بچے بھی اٹھ گئے, بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں, سارے کھا رہے ہیں کھانا. حاتم طائی نا چکر لگا رہی, ایسے اب بھی چکر لگا رہی. تو دیکھ رہے ہیں کہ مہمان کیسے کھا رہی ہے. دیکھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا کھا رہی ہے, شرمانا ہوتا ہے نا تھوڑا سا, یار ہاں انہوں نے اپنا جانور ذبح کر دیا, ایسے کر دیا, ایسے بندے کو خود بھی ہوتا ہے. بارہ لوگ کہتے ہیں کیسی مہمان ہے آپ ہماری, آپ ٹھیک طریقے سے کھا نہیں رہی.
وہ اچھے طریقے سے انہوں نے کھایا. ان کی بیوی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ بھوک اس دن حاتم طائی کو خود لگی ہوئی تھی, لیکن اس نے ایک بوٹی بھی نہیں چکھی, سب مہمانوں کو کھانا کھلایا. کوئی غیر مسلم ہے, آپ دیکھیں اس کی یہ بات, آج بھی میں منبر رسول پر بیٹھ کے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں, اس نے سلوک کی وجہ سے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر پہلا حق جو حدیث کے اندر بتایا گیا ہے پڑوس کا, فرمایا کہ اگر مالی کمزوری ہے تو ان کی مالی تعاون کیا جائے. ان کا کیا کیا جائے؟ مالی تعاون کیا جائے. اور دوسرا حق بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ قرض مانگے تو ان کو قرض دیا جائے. اگر وہ قرض مانگے تو ان کو, اچھا اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے. قرض اگر ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہے, گھر میں کھانے پینے کی مجبوری آ گئی ہے, اب آپ کے پاس پیسے موجود ہیں, ہمسایہ قرض مانگ رہا ہے, تو اس کو دینا فرض ہوتا ہے. اس کو دینا کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ ویسے کسی ضرورت کے لیے مانگ رہے ہیں, تو اب حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ دے دے, لیکن دینا مستحب ہے, ضروری نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بھائی یہ جو قرض ہے نا, قرض دینا بعض دفعہ ہدیہ کرنے سے زیادہ اجر کا باعث ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے بہت سارے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جو جب ان سے کوئی پیسے ایسے لیتا تھا تو وہ قرض دیتے تھے, لیکن جب واپس لوٹانے کا وقت آ جاتا تھا تو معاف کر دیتے تھے. کہتے تھے پہلے قرض والا ثواب مل گیا, اب ہدیے والا ثواب مل گیا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں ایک بات کا خیال رکھیں, اس وقت کے اندر قرض دینا نا, یہ سمجھیں کہ اس کے بعد نہ لینے والی بات ہو پھر, یا بہت بڑا لڑائی جھگڑا مول لینے والی بات ہے. عام طور پہ عمومی جو فضا چل رہی ہے, اسی وجہ سے مولانا شریف تھانوی صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں, اور میں جب مجھ سے کوئی قرض مانگنے آتا تھا تو میں اتنا ہی دیتا تھا کہ اگر وہ نہ دے واپس تو مجھے تکلیف نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ وہ مجھے اگر واپس نہ دے تو مجھے کوئی تکلیف, بہرحال دیکھ لیں دوسرے کی ضرورت کو تو آپ کو قرض دینے کا یہ حکم ہے. بہرحال فرمایا دوسرا پڑوسی کا حکم یہ ہے کہ قرض مانگے تو اس کو دے دیا جائے. اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اس کی خوشی اور مسرت پر خوش ہونا, اس کو مبارکباد دینا. بیٹا اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا, اس کو مبارکباد دے. بچے کی شادی ہو گئی, مبارکباد. کوئی بچہ پیدا ہو گیا, مبارکباد دے. کوئی اچھے دن آ گئے ان کے, کوئی خوشی کے دن آ گئے, ان کو مبارکباد دیں. لیکن رواجی مبارکباد نہیں کہ ہم تو کہتے ہیں نا وہ فلانا آیا تھا, مٹھائی کا ڈبہ لایا تھا, ہاں جی اس نے مبارکباد دی تھی تو اب ہم دیں گے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے, یہ تو رواجی ہے, رسمی ہے. چاہے مٹھائی کے ڈبوں کے اتنے ڈھیر پڑے ہوں لیکن سارے ہی لا رہے ہوں گے, کیا ضرورت ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, منع نہیں ہے مٹھائی کے ڈبے لانے میں, یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ایک رواج نہ بنائیں. اچھے طریقے سے مبارکباد دیں, دوسرے کی خوشی میں شریک ہوں, اس کو دعائیں دیں. حدیث کے اندر حکم ہے, فرمایا اس کو مبارکباد دیں اور دعائیں دیں اس کو. تو خوشی کے موقع پر پڑوسی کو کیا دینا؟ مبارکباد دینا, اس کی خوشی کے ساتھ خوش ہونا. اور چوتھی بات یہ فرمائی حدیث کے اندر, اگر پڑوسی پر کوئی غم, کوئی دکھ, کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے ساتھ تعزیت کرنا, اس کے غم میں شریک ہونا. اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے, ہاں کوئی حادثہ آ گیا ہے, کچھ ہو گیا ہے, اس کی دلداری کرنا, اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تعاون کریں, اس کے غم میں شریک ہوں, اس کے ساتھ جا کر بیٹھیں, اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں. کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کے پاس جا کر بیٹھیں, اس کے ساتھ تعزیت کریں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور تعزیت کیا ہوتا ہے؟ تسلی دینا ہوتا ہے, اور یہ کہنا ہوتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے, اللہ آپ کو صبر دے, اجر دے اللہ آپ کو. ہاں ایسے, اچھا وہ جو تعزیت ہمارے یہاں رسمی چل رہی ہے نا, وہ تعزیت مراد نہیں ہے. ہم نے تو جا کے جن کے گھر میں خاص کر فوتگی ہوئی ہوتی ہے ان کو ہم نے 50,000 بار رلانا ہوتا ہے. جا کر جو آتا ہے وہی ان غریبوں کو رلا کے جاتا ہے, جو آتا ہے وہی ان کو رلا کے جاتا ہے. اور تعزیت کا مطلب یہ ہے ان کو صبر کی تلقین کریں, ان کے لیے دعا کریں, ان کو اجر کی بشارتیں سنائیں, ان کو غمگین نہ کریں. اور ان کو ایسا بھی نہیں کہ ان کو تنگ کر کے رکھ دے بندہ, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسرے کا وقت یہ وہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر جا کر ان کے ساتھ تعزیت والا معاملہ کریں. اور 5ویں نمبر پر فرمایا ہے پڑوسی کا حق, فرمایا کہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا, اس کی عیادت کرنا. پڑوسی بیمار ہو گیا, اس کی عیادت کریں. اچھا یہ ہے نا, یہاں پر بھی شریعت کے احکامات کو سامنے رکھیں. عیادت کا طریقہ بھی نہیں آتا لوگوں کو,
سارے ہمیں عادت کرتے ہیں، عادت کا طریقہ سیکھا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم دوسرے کو پریشان کر کے آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، حدیث کے اندر آتا ہے عیادت کرنے کا اجر اتنا زیادہ ہے، روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ ایسے ہے جس طرح جنت کے باغوں میں پھر رہا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر فرمایا جو بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن عیادت کا طریقہ آنا چاہیے۔ عیادت کا کیا طریقہ ہے؟ جب عیادت کے لیے جائیں پہلے تو دوسرے کے آرام کا خیال رکھیں، اس کے آرام کا وقت تو نہیں ہے، ہم آئے تو سوئے ہوئے کو جگایا جائے، ایسے کاموں سے پرہیز۔ آج کل تو فون ہے، پتہ کر کے بندہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وقت بندہ خود ہی دیکھ لیتا ہے کہ دوسرا پریشان نہ ہو جائے، ڈسٹرب نہ ہو جائے، تو یہ چیز دیکھیں۔ اور دوسرا جب وہاں پر جائیں بہت زیادہ لمبی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں، پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس بات کا بھی اہتمام کریں، اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ جب جائیں تو تسلی دیں، صحت کی تسلی دیں کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ واقعات نہ سنایا کریں کہ بھائی ہاں یہ جو بیماری آپ کو ہے نا، ہمارے فلانے پڑوسی کو تھی، ہمارے فلانے رشتہ دار کو تھی، اور اتنا عرصہ اس نے علاج کرایا، اس کے بعد وہ مر گیا۔ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ایک دوست کہنے لگے، یہیں پر ٹاؤن کے ہی ہیں، ان کو یہ کالا ارکان ہو گیا تھا، کہتے ہیں میں لیٹا ہوا ہوں، عورتیں آ رہی ہیں میری بیوی کے پاس، آ کر کہہ رہی ہیں ہاں جی ہمارے بھائی کو بھی ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد اتنا علاج کروایا، اتنا عرصہ انجیکشن لگوائے، کرتے 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 کہتے ہیں میں سن رہا ہوں اپنا، لیٹا ہوں سن رہا ہوں، کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بیچارہ کیا ہوا؟ فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے اندر سے کپکپاہٹ ہو رہی ہے۔ دوبارہ دوسری آئی، اس نے بھی ایسی سٹوری سنائی، پھر آخر میں فوت ہو گیا۔ تیسری آئی، اس نے بھی فوت کر دیا، چوتھی نے بھی فوت کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں پاگل ہو گیا۔ میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے، مارنے کے علاوہ تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے، ایسی عادت نہ کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بیمار کو زندگی کی امید دلاؤ، بیمار کو زندگی کی امید دلاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کم بیٹھا جائے۔ حدیث میں آتا ہے من عاد منکم مریضا فلیخفف الجلوس، جو تم میں سے کسی مریض کی عادت کرے تو وہ کم بیٹھے اس کے پاس۔ ہم تو گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس نا بیمار ہو گئے، تو بہت سارے لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، ایک چلا گیا بیوقوف سے انسان، وہ جا کے بیٹھ گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ آ رہے جا رہے ہیں تو بڑے پریشان، یار یہ جائے اب۔ تو حضرت نے یہ فرمایا بھائی لوگوں کو نا آج کل عیادت کا طریقہ بھی نہیں آتا، تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، یعنی شاید یہ سمجھ جائے۔ کہنے لگا حضرت اگر کہتے ہیں تو میں دروازہ اندر سے بند کر دوں، خود جانے کا نام نہیں لے رہا۔ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی دروازہ بند کر دو، لیکن اندر سے نہیں باہر سے، اندر سے نہیں لیکن کدھر سے؟ باہر سے۔ تو یہ مریض کو تنگ بھی نہ کیا جائے۔ اور چھٹا حق ہے کہ جنازے کے ساتھ شرکت کرنا، وہ بھی فوت ہو گیا جنازے کے ساتھ شرکت کرے۔ تو بھائی یہ 6 حقوق حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور ایک یہ بھی ہے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک مرتبہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا قیل من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون سا بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا الذی، فرمایا کہ وہ بندہ لا یؤمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ بندہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا لیس المؤمن الذی، فرمایا وہ بندہ بھی مومن نہیں ہے جس سے اس کے پڑوسی کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں۔ جگہ جگہ پر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، ایک جگہ پر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، فرمایا جو بندہ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو بھائی تکلیف نہ پہنچائیں، تکلیف کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ رات کو جی شادیوں کے پروگرام ہے تو ڈما ڈول چل رہے پوری رات، کوئی بیمار ہے، مر رہا ہے، جی رہا ہے، کسی کی نیند خراب ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رستے کے اندر پانی بہ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پڑوسی کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ پھینک دیا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔
شور شراب گھر کے اندر لگایا ہوا ہے، دوسروں کا آرام تباہ ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ساری پڑوسی کو تکلیف دینے والی بات ہے، تو پڑوسی کو تکلیف نہ دیں۔ اور دوسرا ایک بہت اہم بات، ہمارے نزدیک پڑوسی کون سا ہوتا ہے؟ عام طور پہ پڑوسی تو سارے پڑوسی ہوتے ہیں، لیکن جو اس وقت کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، جو بڑی کار والا ہو، بڑی کوٹھی والا ہو، بینک بیلنس والا ہو، وہ پڑوسی ہے۔ جھونپڑی والا، غریب مسکین، پڑوسی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندوں سارے پڑوسی ہیں، جھونپڑی والا بھی اسی طرح پڑوسی ہے جس طرح کار کوٹھی والا پڑوسی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا، یہ جو غرباء ہیں نا، ان کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ مدینہ منورہ کا ایک بازار ہے نا، وہاں پر نبی علیہ السلام جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، وہ ذرا دور کر کے رہتے تھے، ان کی اپنی دکان وغیرہ تو کوئی نہیں تھی، لیکن کوئی سامان لے آتے تھے، بازار میں بیچ لیتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام بازار گئے، بڑے بڑے مالدار لوگ بازار کے اندر موجود ہیں، وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام آئے نا، واپس پیچھے سے آگے سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا ان کے، تو وہ عرض کرنے لگے کون ہے کون ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی کون بندہ ہے جو اس غلام کو 1 درہم کے بدلے میں خریدے گا؟ اتنا دلداری یار، قسم سے آپ دیکھیں ذرا، ایسے ہاتھ رکھے ہوئے، کہا کون ہے جو اس غلام کو 1 درہم کے بدلے میں خریدے گا؟ انہوں نے آواز سے پہچان لیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا کھوٹا مال ہوں، جو بھی خریدے گا نقصان ہی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر دنیا والوں کی نظر میں تو تم کھوٹے ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں تمہارا بہت مقام ہے۔ کتنی دلداری فرما رہے ہیں، کتنی محبت فرما رہے ہیں اللہ کے رسول۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نبی علیہ السلام کے قریب میں ایک یہودی بچہ رہتا تھا جو نبی علیہ السلام سے ملنے آیا کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بچہ نہیں آیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تو بتایا گیا کہ بچہ بیمار ہے۔ آپ گئے اس کی عادت کے لیے، یہودی بچہ ہے، یہودی کا گھر ہے، اللہ کے پاک پیغمبر بذات خود وہاں پر تشریف لے گئے، جا کر بچے کے سرہانے بیٹھے، بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور معلوم ہو گیا کہ بچے کی موت کا وقت قریب ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ بچہ نے اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا تو والد نے کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ مان لو ان کی بات۔ نبی علیہ السلام کا بچے نے کلمہ پڑھا اور روح قبض ہو گئی۔ یار کافر کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کا، جانتے ہیں آپ حضرات؟ امام صاحب کو جانتے ہیں؟ فقہاء میں سب سے اونچے مقام کے جو انسان گزرے ہیں نا، وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ حضرت اب پوری رات آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، پوری رات عبادت میں گزرتی تھی، دن سارا علم کی پڑھنے پڑھانے کے اندر، عبادات کے اندر گزرتا تھا۔ اچھا حضرت کے پڑوس میں نا ایک موچی رہتا تھا، وہ کیا کرتا تھا، سارا دن تو اپنا محنت مشقت کرتا تھا اور رات کو نا وہ شراب پیتا تھا، ساتھ کوئی گوشت لے آتا تھا کھاتا تھا اور پھر بہت شور شرابہ کرتا تھا۔ روز کا یہ کام تھا اس کا، روز کا یہ کام تھا۔ امام اعظم یہ رہ رہے ہیں، ساتھ اس بندے نے یہ کام لگایا ہوا ہے۔ ایک رات کو ایسے ہوا کہ اس بندے کی آواز نہیں آئی، اس نے شور شرابہ نہیں کیا۔ امام صاحب نے پیغام بھیجا کہ بھائی دیکھو کیا ہو گیا، کیوں آج شور شرابہ نہیں ہے؟ یار دیکھیں ان لوگوں کو اللہ نے ایسے اتنے اونچے مقام نہیں دیے، کیوں آج شور شرابہ نہیں ہے؟ جب پتا چلا کہ کہا جی پولیس اس کو اٹھا لے گئی ہے کسی کیس کے اندر۔ امام صاحب نے صبح کی نماز جیسے پڑھائی، نماز کے بعد امام صاحب اپنی سواری پر سوار ہوئے اور سیدھا خلیفہ کے دربار میں وہاں پر گئے۔ خلیفہ کو جب پتا چلا کہ امام صاحب آئے ہیں، اس نے حکم دیا کہ امام صاحب کو سواری سے نیچے نہ اتارے، یعنی احترام کیا کہ جو بھی کام ہے وہ بس منہ سے نکالیں، پورا کر دیا جائے۔ تو امام صاحب سے پوچھا، فرمایا کہ بھائی میرا پڑوسی ہے، اس کو کسی مسئلے میں قید کر لیا ہے تو اس کی رہائی کے لیے آیا ہوں، اس کی ضمانت کے لیے آیا ہوں۔
اچھا اس نے کہا جی وہ پوچھا ہی نہیں، اس نے کہا اس کو بھی رہا کر دو اور آج جتنے بھی قیدی ہوئے تھے نا سب کو رہا کر دو، یہ امام صاحب کے احترام میں۔ اچھا وہ امام صاحب واپس مڑے، واپس اپنی سواری پر آ رہے ہیں، اس کو رہا کیا، وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ امام صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں بھائی آپ کو ہم سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچتی نا، آپ کو ہم سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچتی نا؟ وہ رونے لگا، کہنے لگا حضرت ساری زندگی آپ کو پریشان کیا ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اور اسی دن سے اس بندے نے توبہ کی اور پکا سچا مسلمان بن گیا۔ اگر آپ نے کبھی فتاوا کا مطالعہ کیا ہو نا کسی آپ میں سے، فتاوا جو فتوے لکھے ہوتے ہیں، تو فتاوا دارالعلوم دیوبند ہے، اس میں فتاوا جات مفتی عزیز الرحمن رحمہ اللہ تعالی علیہ کے فتاوا جات عام طور پر ہوتے ہیں، مفتی اعظم تھے دیوبند کے، مفتی اعظم تھے۔ اچھا یہ جو اللہ مقام اور مرتبے دیتے ہیں نا یہ اہمی ہی نہیں دے دیتا۔ مفتی صاحب پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمن رحمہ اللہ تعالی علیہ، وہ کرتے یہ تھے کہ صبح جب گھر سے نکلتے تھے نا تو کچھ عورتیں تھیں محلے کے اندر بیوہ عورتیں، ہر ایک کے دروازے پر حضرت خود جاتے تھے، شاگردوں کو نہیں بھیجتے تھے، خود جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، بہن آپ کو کچھ سودا شودا لانے کی ضرورت ہے؟ وہ کہتی جی ہاں جی آلو لے آئیں، پیاز لے آئیں، سبزی لے آئیں، دال لے آئیں، گوشت لے آئیں، جو بھی، ایک گھر سے پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے، سب سے پیسے لیے، سب سے پوچھا اور گئے بازار سے جا کر سارا سودا خود خرید کے لائے، ہر ایک کے گھر میں دے رہے۔ اور دینے کے بعد بعض ہوتے ہیں نہیں یہ والی سبزی تو میں نے نہیں کہی تھی، میں نے یہ سامان نہیں کہا تھا، روز کا کام تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت پھر واپس لیتے، واپس دکان پر لے کے جاتے، اگلا سودا واپس کرتے اور لا کر دیتے۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم۔ ہم نے کس چیز کو دین سمجھ لیا ہے؟ بھائی پڑوس کا بہت بڑا حق ہے، پڑوس کا بہت بڑا حق ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار، فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام نے اتنا زیادہ پڑوسیوں کے حقوق پر اتنا زیادہ کہا ہے، فرمایا کہ حتی ظننت انہ سیورثہ، فرمایا کہ یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وراثت کے اندر شامل نہ کر دے۔ مرنے کے بعد جو مال اپنے بچوں میں تقسیم ہوتا ہے نا ورثاء میں، فرمایا مجھے یہ شبہ پڑنے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو بھی اس حق میں شامل نہ کر دیا جائے، اتنا بڑا حق ہے پڑوسی کا۔ تو بھائی یہ پڑوسیوں کے چند ایک حقوق میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں، بہت زیادہ حقوق ہیں، کسی طرح کی تکلیف نہ دینا۔ اچھا دوسری ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں بات کو، وقت بھی اوپر ہو گیا ہے لیکن بہت اہم بات ہے، کر دوں۔ ایک تو یہ ہے نا تکلیف نہ دینا، دوسرا پڑوسی کی تکلیف کو برداشت کرنا۔ پڑوسی کی تکلیف کو، بھائی سارے تو نہیں ہوں گے یہاں پر بیان سننے والے نا آپ جیسے اچھے لوگ، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پڑوسی تکلیف دے تو اس کو برداشت کرنا بھی شریعت کا حکم ہے، اس کو برداشت کرنا بھی کیا ہے؟ شریعت کا حکم ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے قریب میں نا ایک غیر مسلم آ کر آباد ہو گیا پڑوس میں۔ اچھا وہ کیا کرتا تھا، وہ چونکہ ضد اناد ہوتی ہے نا انسان کے اندر، وہ کیا کرتا تھا کہ وہ آ کر نا اس نے اپنی گندی نالی کا پانی، نجاست والا پانی ان کے گھر کی طرف موڑا ہوا تھا۔ اب وہ پانی آتا تھا روز اس کو صاف کر دیتے پانی کو۔ تو اب بہت وقت جب گزر گیا نا، ایک دن آ کر کہنے لگا، کہتا ہے یہ پانی وغیرہ آتا ہے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی نا؟ حضرت نے کہا جی صاف کر دے تو تم بس، نہیں کوئی تکلیف یا غصہ تو نہیں آتا؟ کہا غصہ تو بہت آتا ہے لیکن پی جاتا ہوں کہ کیونکہ میرے رب کا حکم ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، میرے رب نے یہ کہا ہے کہ مجھے پسند کون سے لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ ہیں حضرت سہل تستری رحمہ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے متعلق آتا ہے، فرمایا کہ ان کا جو گھر تھا نا، اس گھر کے ساتھ جو دوسرا گھر تھا وہ غیر مسلم کا تھا۔ اچھا اس کے گھر کے واش روم سے ایک سوراخ تھا جس سے پانی ان کے گھر میں آتا تھا، ہوتا ہے نا اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہ کیا کرتے تھے کہ وہ جتنا نجاست پانی آتا نا اس کو صاف کر دیتے روز،
جب یہ بوڑھے ہو گئے اور بیمار ہو گئے تو اپنے پڑوسی کو بلایا اور قریب کر کے کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے، شاید مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ شاید میری موت ہو جائے، بیماری ایسی ہے شاید میری موت ہو جائے۔ بھائی ابھی تک تو آپ کے گھر سے پانی آ رہا تھا اور میں اس کو صاف کر رہا تھا، لیکن یہ جو میرے بچے ہیں یا اور دوسرے جو گھر میں رہ جائیں گے نا، شاید یہ برداشت نہ کریں اور آپ کو کوئی تکلیف ہو، آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دیں یا کچھ کہہ دیں تو آپ برائے مہربانی اس کو بند کر دیں۔ وہ غیر مسلم کا پورا گھرانہ اس عمل کے اوپر مسلمان ہوا، کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو بھائی پڑوسی کی تکلیف کو برداشت کرنا بھی شریعت کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو قرضدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائیں، اور جن کو مالی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مالی مشکلات کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتے ہیں۔